اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارا تعاون کیا ہے نیو پٹیل موبائل سیلز اینڈ سروس، شربتی کنال، بودھن۔ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ڈائس پر آئیں۔ توکل ویلفیئر سوسائٹی کے صدر محترم جناب عامر جمال صاحب، نائب صدر توکل ویلفیئر سوسائٹی طاہر حسین فاروقی صاحب، ڈاکٹر غوث محی الدین صاحب معتمد توکل ویلفیئر سوسائٹی، جناب پاشا بھائی عازم توکل ویلفیئر سوسائٹی، مشیر اعلیٰ سید عبدالحفیظ توکل ویلفیئر سوسائٹی، رکن توکل ویلفیئر سوسائٹی، رکن توکل ویلفیئر سوسائٹی جعفر صاحب، مہمان خصوصی، پیرنٹس، ٹیچرز، پیارے بچوں، ابھی تلاوت کلام پاک سے اس کارروائی کا آغاز ہونے کو جا رہا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں ڈاکٹر غوث محی الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ ڈائس پہ تشریف فرما توکل ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران، مہمان خصوصی ہمارے دوست جناب ممتاز صاحب، مالک ہوٹل گولڈن پائنٹ، دارالعلوم ہیڈ ماسٹر جناب روف صاحب، اور ہمارے دوست گورنمنٹ ٹیچر بی ٹی نگر ہائی اسکول جناب وحید صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آئے ہوئے صفا ٹی وی چینل اور پاور نیوز بھارت کے چینل کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ تمام طلباء و طالبات اور ان کے ساتھ تشریف لائے ان کے پیرنٹس، آپ تمام کا توکل ویلفیئر سوسائٹی اس پروگرام کے اندر استقبال کرتی ہے۔ جس طرح میں نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کا شمار اشرف المخلوقات میں ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، زبان دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے وہ ہے احساس، جو احساس کی بدولت ہی انسان دوسروں کے مصیبتوں کو، ان کی غم کو، ان کی پریشانی کو سمجھتا ہے۔ جو انسان کے اندر احساس ختم ہو گیا، یوں سمجھو کہ وہ انسان ایک زندہ لاش کی طرح ہے۔ اگر دوسرے کی تکلیف سے، دوسرے کی پریشانی سے اگر ہمارے آنکھ سے اگر آنسو نہیں نکلتے ہیں تو پھر اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔
پھر دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے رحمت، آخرت کے لیے رحمت۔ جتنی بھی 7 آسمانیں ہیں ان تمام آسمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑا ہی متبرک مہینہ، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ کون سمجھتا ہے کہ ایک یتیم بچہ ساری کائنات کے اندر رحمت بن کر آیا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ یتیم بچہ آگے چل کر ایک نبی بنے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی تھی تو آپ نے بکریاں چرائی، اس کے بعد آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، اور تجارت کے اندر ایمانداری دکھائی، دھوکے بازی انہوں نے نہیں کی۔ جب ایام جاہلیت کا دور تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر جب ابھی اسلام نہیں پھیلا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات سے دور رہتے ہوئے بھی آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، خواتین کی عزت کرتے تھے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرتے تھے۔ کاروبار میں اگر کچھ مال میں خرابی ہے تو اس مال کو، خرابی کو بتا کے اس کو بیچا جاتا تھا۔ ایسا ہی نہیں کہ بیکار مال کو بھی جلدی جلدی اس کو بیچ دیا جائے۔ خرابی اگر ہوتی مال میں تو اس کی نشاندہی کر کے دی جاتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی آیت نازل ہوئی، جس میں ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے تلاوت قرآن میں اسی آیت کا ایک ٹیلرنگ اور کٹنگ سینٹر ہم کھولنا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم فری میں جو لڑکیاں پڑھ کے گھروں میں خالی ہیں وہ خود کفیل ہو جائے، اپنے طور پر کچھ کمانے لگے۔ اگر وہ کٹنگ اور ٹیلرنگ سیکھ لیتی ہے تو پھر وہ ڈریس میٹیریل اور خواتین کے دوسری جو چیزیں ہوتی ہے اس کو سیکھ کر وہ خود کفیل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ارادوں کو ہمارے عزائم کے اندر کامیابی دے اور ہمارے اندر اتحاد عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو آج یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ہم کوئی بڑی چیز نہیں دے رہے آپ کو، ایک بیگ کا تحفہ ہے، یہ تحفے کی قیمت نہیں ہوتی، تحفہ بڑا انمول ہوتا ہے۔ ارے یہ کیا ہے، 500 روپے کا بیگ ہوگا، لیکن ہم نے احساس کیا ہے کہ جن بچوں کے باپ نہیں رہتے ہیں، ان کی ماں نہیں رہتی ہے، تو وہ بچے کتنا یتیم سمجھتے ہیں۔ بہرحال آج جو ٹیچرز یہاں پر آئے ہیں ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے
अपनी जिम्मेदारी से अपने स्कूल के बच्चों को यहाँ पर लाए हैं। हम कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह आइंदा भी हम किसी मौके पर नोटबुक्स वगैरह की भी तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि हम रब साल में 1-2 प्रोग्राम करते हैं, बल्कि हम सबसे बड़ी चीज़ तो हमने एक प्रोग्राम कुरान मजीद की तकसीम का किया है। तर्जुमे वाली कुरान हमने आज़मगंज के अंदर हम सब मिलकर सर्वे करें, और वहाँ पे जिस घरों में लड़की पढ़ी लिखी है, शादी होके आई सो बहू अगर पढ़ी लिखी है, तो वहाँ पर हमने एक कुरान मजीद मैं तर्जुमे के उनको बतौर तोहफ़ा हमने दिया है, ताकि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह की रज़ा हो जाए, हमारी आखिरत कामयाब हो जाए। और हम आप तमाम से भी गुजारिश करते हैं कि हमारे फ़ोन नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग जाते वक्त में बैनर की फ़ोटो भी लेके जा सकते हैं। अगर कोई हमारे को ताउन करना चाहते हैं तो इस फ़ोन नंबर पर आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। आप तमाम का शुक्रिया। और डाइस पे जो तशरीफ़ फरमा है रऊफ़ साहब, हमारे वहीद साहब, हमारे मुमताज़ साहब, ये लोग वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। और ख़ास तौर से हमारे पावर न्यूज़ भारत जो चैनल है उनका भी, और उसके साथ साथ सफ़ा टीवी चैनल वालों का भी, और अब्दुल्ला साहब जो आए हैं वो सहारा पेपर और निज़ामाबाद पेपर्स के रिपोर्टर हैं। हम उनके भी मशकूर हैं कि वो हमारे बोलने पे वो लब्बैक कहे हैं हमेशा। और इंशाअल्लाह आज ये पावर न्यूज़ भारत जो न्यूज़ चैनल है, सफ़ा टीवी न्यूज़ ये भी न्यूज़ चैनल है। आप आज का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आप इन दोनों चैनलों पर देख सकते हैं। फ़ोन के ज़रिए पे भी पावर न्यूज़ भारत अगर आप मारते हैं तो आप प्रोग्राम देख सकते हैं। सफ़ा टीवी न्यूज़ चैनल आप मारते हैं यूट्यूब पे तो आपको ये आज का प्रोग्राम नज़र आ जाता है। तो बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त आपका ले चुका हूँ और आपको ज़्यादा देर बिठाना नहीं है कि आपको वक्त ज़ाय करना नहीं है। तमाम लोगों का शुक्रिया जो यहाँ पर आए हैं। और एक चीज़ ये कि बैगों की तकसीम के बाद में आप इसी तरह डिसिप्लिन के साथ बैठ के रहिए। आप तमाम की खिदमत में हमारी तरफ से एक स्वीट का पैकेट है, तमाम लोग जो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं वो आप लेके जाइए। एक एक स्कूल के बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। जो लिस्ट आप लोगों ने दी है वो लिस्ट मेरे पास मौजूद है। और एक स्कूल के जो भी 7 लड़के हैं, 7 लड़के हो या लड़कियां हो, हमने आज 100 बैग तकसीम कर रहे हैं। तो इसके अंदर स्कूल और कॉलेज मिला के 100 बैग्स है। इस लिहाज से हमने हर स्कूल से सिर्फ 7 स्टूडेंट्स को लिया है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा और मुस्तहिक़ीन होंगे, लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम चाहते हैं कि हर स्कूल वाले की मदद हो। किसी एक स्कूल में ज़्यादा भी हो सकते, 20-25 भी हो सकते, लेकिन हमने वहाँ के लेक्चरर्स, वहाँ के जो भी असातिज़ा हैं उनसे ये गुजारिश की है कि आप सिर्फ 7 लड़कों को भेजें। इस मौके पर मैं जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन लोगों से एक ही बात मैं कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट कीजिए। और जिस तरीके से कहा गया है कि माँ की खिदमत करके आप जन्नत को पा सकते हैं, माँ की खिदमत अगर आप करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है।
آپ اگر 10 عمرہ بھی کرتے ہیں، حج کو بھی جاتے ہیں، جا سکتے ہیں، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے اگر آپ کے پاس مالیہ موجود ہے، لیکن اس سے بڑی جنت گھر میں ہے۔ دیکھو میں ادھر ادھر مصعب ادھر دیکھیے ادھر اسٹینڈرڈ کالج کریمہ بھی ذرا گیٹ کے پاس ٹھہرو، بچیاں چلے جا دو ساتھ ہے پاشا بھی آؤ سامنے آؤ، چلو پاشا بھی دے دو، آ جاؤ باعث آ جاؤ، ٹھہرنا ہے، کریمہ بھی جانے مت دو، بچے ان کو اندر آؤ، بولو کون ہے؟ اردو ہائی اسکول شکر نگر، یہ شفیع، یہ 3 ہزار ساتھ آپ لوگ آپ کی بچوں کے ساتھ ذرا ٹھہرے تو پرانے ہیں، آپ لے جائیں ہو گیا